اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی آج کا ٹاپک ہے ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9۔ تو حسب ترتیب پہلے ہم تجوید کے قواعد سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوگا تجوید میں پہلا کلمہ ہے ہمارے پاس واو۔ تو جیسا میں نے بارہا ذکر کرتا ہوں شفتین گول، تو شفتین کا پاسبل ہے کسی کو نیو لسنر کو شفت کا معنی نہ آتا ہو تو ان ہونٹوں کو کہتے ہیں دونوں ہونٹ، شفتین دو، جیسے بحر بحرین دو سمندر۔ تو جی کیا واحد کیا؟ شفتین یا نون آگے لگ جائے تو وہ دو ہونٹ ہو جائے۔ تو دونوں ہونٹوں کو مطلب روانگی میں کبھی میں منہ گول کرنا کہہ جاؤں تو مراد یہی ہوتا ہے کہ شفتین جو ہیں وہ گول کیے جائیں تو وہ یہ پوزیشن ہوگی اس کی ایک نارمل ادائیگی ہے۔ جو غلط ہے وہ ہے منہ پراپر صحیح گول نہ ہونا، تو بالکل صحیح گول کریں گے تو وہ ادائیگی صحیح ہوگی۔ دونوں ہونٹوں کو گول کیا جائے۔ من الناس، تو آپ چونکہ قواعد العربی کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ جو کلمہ ہے یہ اصل میں ہے من، حرف جر ہے۔ تو تجوید کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے، جو گرامیٹک لرننگ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اصل میں کلمہ یہ من ہے، لیکن اس کے اوپر زبر کون لے آیا؟ قواعد عربی کے ذریعے آئی یا قواعد تجوید کے ذریعے آئی؟ یہ ایک سوال ہے نیا اجاگر ہوا۔ کلمہ ہے من سے حرف جر، تو اس کے اوپر قرآن پاک میں نون کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے، فتحہ ہے، تو کہاں سے آئی؟ قواعد عربی لے کے آئے یا قواعد تجوید لے کے آئے؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ آگے یہ جو کلمہ ہے الف لام کو اگر آپ لکھ لیں ساتھ تو یہ اس طرح لکھا جائے گا۔ ہر تشدید والا حرف جو ہے وہ اصل میں دو حروف ہوتے ہیں۔ تو تشدید والا نون ہے تو یہ دو نون ہوئے، ان میں سے پہلا نون ساکن اور بعد والا متحرک، یہ پیٹ رول ہے کلیہ پکا۔ تو ابھی یہاں پہ مسئلہ کیا بنا ہے؟ یہ ہے حمزہ وصلی، اس کے اوپر زبر تھی۔ تو حمزہ وصلی کا قانون ہے کہ جب دونوں کو ملاتا ہے تو اپنی حرکت کو حذف کر دیتا ہے۔ اس کلیے کے تحت تو یہ اس کی الف کی زبر جو ہے وہ حذف ہو گئی۔ ابھی نیا مسئلہ کیا پیدا ہو گیا کہ دو نون اکٹھے آ گئے، تو کسی بھی لوکیشن پہ آپ کوئی دو حروف جو ہیں بالترتیب ساکن آ جائیں تو پڑھے نہیں جا سکتے۔ آپ اس کو کریں نا، ہر متحرک حرف کے بعد، ہر ساکن کے بعد متحرک ہونا چاہیے، یا مطلب متحرک کے بعد ساکن ہو تو بعد میں پھر متحرک ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ من، اس کو پڑھیں، اس کی زبر تو جاتی رہی، اگر تو ہوتی وہ تو الناس پڑھ لیتے۔ تو اس کو ذرا پڑھ کے دکھائیں مجھے۔ تو پرابلم یہ آئی کہ دو متحرک حرف اکٹھے آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب دو متحرک اس طرح اکٹھے آئیں کہ ان میں سے پہلا من ہو، نہیں مجزوم ہو، لیکن کون سا مجزوم ہو؟ دو متحرک ایک ساتھ ہیں، دو مجزوم ایک ساتھ ہیں؟ میں متحرک بول رہا ہوں، غلطی ہو گئی ہے۔ دو ساکن حرف
غلطی ہوئی. ساکن حرف دو مجزوم حروف جو ہیں وہ اکٹھے آ گئے ہیں تو ان کو پڑھا نہیں جا سکتا. تو اس کو کیا کریں گے, یہ اگر ان دو مجزوم میں سے پہلا جو جزم والا حرف ہے ساکن حرف ہے وہ من ہو تو ان دونوں میں سے ایک کو حرکت دی جاتی ہے اور اس کا قانون ہے کہ اس من کو زبر دی جاتی ہے. یہ ٹوٹل 4 قانون ہے تجوید کے, 4 مختلف لوکیشن پہ کہیں اس کو زبر دی جاتی ہے, کہیں اس کو ضمہ دیا جاتا ہے, کہیں اس کو کسرہ دی جاتی ہے. تو آج کا ان میں سے ون آف دوز قانون نمبر 1 میں نے ایکسپلین کر دیا کہ اس میں کیا, اگر پہلا ساکن شرط ہے من کا نون ہونا چاہیے, کوئی اور کلمہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو کیا ملے گا, فتح. تو ہم نے ایک کو متحرک کر دیا تو ہم اس کو پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ. نون کے اوپر زبر کہاں سے آئی پتہ چل گیا آپ کو؟ جی آگے چلتے ہیں. پھر آ گیا من. من کے بعد کیا ہے جی, نون ساکن کے بعد اگر یا را میم لام واو نون ان کو اگر لکھا جائے تو یہ ایسے لکھا جاتا ہے یر ملون. یہ ان حروف کا مجموعہ لفظ بنتا ہے یرملون. یا را میم لام واو نون 1 2 3 4 5 6 یہ 6 حروف ہو گئے. اگر نون کے بعد نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. تو یہاں پہ چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس نون کا اس یا میں ادغام کرنا ہے, لیکن وہ ہوگا ادغام ناقص. یہ جو شکل ہے صرف را اور لام کی صورت میں یہ ادغام تام ہوگا, اور یا میم واو نون ان 4 کی شکل میں ادغام ناقص ہوگا. ناقص اور تام کی جو میں بیان کرتا ہوں, مثلا یہی لام اگر اس من سے پہلے آ جائے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں من لدن کا. تام اور ناقص کی جو میں واضح کرنا, تام سے مراد کیا ہے, تام کا من آتا ہے آپ سب کو, ناقص کا من آتا ہے, تو ناقص کا الٹ کیا ہوتا ہے, کمپلیٹ, مکمل. اتممت لکم دینکم ٹھیک ہے, مکمل وہ اسی سے لفظ ہے. تام روٹ ورڈ ہے, تمام بھی اسی سے بنا. تو یہ مکمل ادغام سے مراد یہ ہے کہ من لدن کا میں نون کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو, سن رہے ہیں آپ, سماعت میں ہے, من لدن کا من ربک نون مکمل طور پر غائب ہو گیا. جب میں پڑھتا ہوں من یقول تو نون کی آواز میرے آپ کی سماعت سے کہیں ٹکرا رہی ہے, پتہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں نون کی ادائیگی کر رہا ہوں لیکن 100% نہیں کر رہا, اس کو ناقص کر. 100% یہ ہے من آمن, یہ ہے نون, من آمن یہ 100% ہے. تو ناقص کیا ہے, من یقول اگر نون کے بعد من کے بعد میم آ جائے, مما نون کے بعد ما آ گیا, آگے اگر واو آ جائے تو کیا ہوگا, من وال نون کے بعد واو آ گئی ہے. آگے اگر نون آ جائے کیا ہوگا, کوئی لفظ من کے بعد نون ہے, من نصیر تو نون ہے,
ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ادغام کا ادغام تام اور ادغام ناقص. تجوید کے اعتبار سے آپ نے نون ساکن اور تنوین یاد رہے یہ صرف نون ساکن کے لیے نہیں ہے, یہ تنوین کے لیے بھی یہی کلیہ اپلائی ہوتا ہے. تنوین اگر ہو تو بھی یہی کلیہ اپلائی ہوگا. جی آگے چلتے ہیں. آمنا آمنا نون تشدید کے ساتھ ہو تو اس کے اوپر غنہ کرنا ہے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک کے بانسے میں لے جا کر گنگنانا 2 حرکت کے برابر, زیادہ نہیں, صرف 2 حرکات کے برابر. آمنا آمنا آمنا. میم کا مخرج کون سا ہے؟ شفتین جو ہیں خشک حصے آپس میں ملیں, تر حصے ملیں تو با ادا ہوتا ہے, با. خشک ملیں تو میم. آمنا منا باللہ. اللہ اس میں جلالہ کا ماقبل کسرہ کے ساتھ ہے تو لام موٹا پڑا جائے گا یا پتلا؟ پتلا. باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین وما هم بمؤمنین. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں میم ساکن کے قاعدے. تین ہے, ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم آئے, با آئے تو اخفائے شفوی, جو یہاں پہ ہے. ہم کی آواز کو کہیں اخفا کرنا ہے, وہ چھپانا ہے. اگر میم آئے تو ادغام شفوی. اگر ان کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی. اظہار, یہ 3 ہی اس کے قانون ہیں. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو جو ابھی آیا ہے وہ ہوگا وما هم بمؤمنین. یہ نہیں پڑھیں گے وما هم بمؤمنین, تو یہاں پہ اخفا ہوگا, جیسے نون کے اوپر اخفا ہوگا انفسہم. انفس, یہ نون کا اخفا ہے, یہاں پہ میم کا اخفا ہے. میم کے لیے شفتین کو آپس میں ملائیں گے خشک حصہ, تو وما هم بمؤمنین 2 حرکات کے برابر. اگر کہیں میم آ جائے اولئک هم من, میم کے ساکن کے بعد اگر میم آ جائے کہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ادغام ہوگا. میم کا میم کے اندر ادغام ہو جائے گا, وہی 2 حرکت کے برابر. جیسے یہ ہے نون کے اوپر شادہ یا میم کے اوپر شادہ آ جائے تو وہ اسی شکل میں ہوگا. اگر ان کے علاوہ کہیں لفظ آ جائے میم جو یہاں آیا ہے, مثلا چلو کوئی نہیں ہے, جی یو نا, یہ ساک متحرک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ صحیح ادائیگی ہوگی اس کے اوپر. وہ اظہار کا مطلب ہے صحیح پوری ادائیگی کر کے آپ نکل جائیں. انفسہم وما, انفسہم وما, یہ کیا ہے؟ اظہار شفوی. ٹھیک ہے جی. یخادعون اللہ, خواہ کو موٹا پڑا جائے گا, ان اللہ, اللہ لام جلالہ پر پڑا جائے گا, والذین آمنوا وما یخدعون, وما ایک ہے یخ, فرق ہوا, یخ دونوں میں فرق ہے, فیل کر رہے ہیں. تو پہلا خواہ میں پتلی ادائیگی دے رہا ہوں جو غلط ہے, یخ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ خواہ موٹے حروف میں سے ہے, خود صدقت قز میں سے ہے, حروف مستعلیہ, ان کو موٹا یخ, تو اس کو وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. ایک بار پڑھ لیتے ہیں.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے سے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ. عین کی ادائیگی وسط حلق سے نکالنی ہے, اللہ کے لام کو پر پڑھنا ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. سانس میرا رک گیا, ختم ہو گیا, تو میں نے رکنا تھا یہاں پہ. ابھی مجھے یہاں سے اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يَشْعُرُونَ عین کی ادائیگی وسط حلق سے. صدق اللہ العظیم. جی, یہ ہمارے تجوید کے قواعد ہم نے لکھے اور سمجھے, اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں. دیکھا کہ من کے اوپر جو ہے وہ فتح کیوں آ رہی ہے؟ جی, فتح کیوں آ رہی ہے, کسرہ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا ریزن دیا تھا آپ نے. صرف من ہوگا تو فتح ہی آئے گی. من ہمیشہ فتح لے گا. من السماوات, جب بھی من کے نون, من کا نون ساکن ہے نا, اس ساکن کے بعد کوئی بھی اور ساکن آ جائے تو اس نے فتح لینی ہے. صرف اکیلا من, تو من السماوات جیسے ہے. جی, آگے ہم بات کرنے لگے ہیں علم صرف کی. علم صرف ایسا علم ہے جس میں کلمات بنانے کا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے. ابھی ہم یہ سارے کلمات کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. واو حرف ہے, اور یہ حرف عطف ہے جو کسی پیچھے والی عبارت کو دوسری عبارت کے ساتھ ملاتا ہے. یہ کام بھی کرو اور یہ بھی کرو. ٹھیک ہے جی. من حرف جر ہے. الناس اسم ہے بے وجہ الف لام. پھر من حرف جر. یقولو, جی اس کا مادہ ہے قاف واو لام. تو ہمارا جو کلمہ ہے ہم نے پہچانا یہ اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل کون سا ہے؟ مضارع. فعل کس سے بنتا ہے؟ ماضی سے. ماضی کس سے بنتا ہے؟ حال سے. نہیں, ماضی حال سے کیسے بنتا ہے جی؟ آپ کا جو گزر چکا وقت ہے وہ حال سے بنا ہے جی. ماضی کس سے بنتا ہے؟ جیسے آپ نے جواب دیا کہ یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے, اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. فعل مضارع ہمیشہ, یہ کل سوال میں نے پھر کرنا ہے. فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ ماضی سے. ماضی کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے. تو مصدر میں اس کے 3 حروف ہیں. تو میں نے اپنے لیکچر میں یہ باتیں ریپیٹ کی ہوئی ہیں کہ مصدر کے 3 حروف میں سے جو فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ, فا اور لام ہمیشہ مفتوح, اور عین کلمہ کبھی ضمہ کبھی فتحہ اور کبھی کسرہ کے ساتھ آتا ہے. جیسے سامیہ, فاعولہ, کارومہ, تو را کے اوپر پیش آئی نا. تو سینٹر والا کلمہ جو ہے نا وہ کبھی ضمہ کبھی فتحہ کبھی کسرہ کے ساتھ آ سکتا ہے. تو یہ جو ہمارا باب ہے اس کو ہم کہیں گے یہ باب کس سے ہے؟ نصرہ ینصرو سے ہے. کس سے ہے؟ نصرہ ینصرو. تو نصرہ کے وزن پہ یہ کیا بنے گا؟ شاباش, یہ قاوالا بنے گا. تو قاوالا کا کریں ذرا اس کو. نہیں, پہلے اس کی علت کریں. نہیں, یہ کاف کے اوپر کیا ہے؟ تو الف آ جائے گا. الف کیوں آئے گا؟ کہ اس کی پیچھے حرکت جو ہے وہ ضروری دیتی ہے, کیونکہ پتہ ہے ما قبل کی جو حرکت ہے وہ چونکہ فتحہ ہے تو فتحہ کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ الف. یہ غیر مناسب حرکت ہے, یہاں پہ غیر موافق حرکت کہہ لیں اس کو. تو یہ ہم نے کیا کیا, اس کو بالکل صحیح قالا. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا نون کے وزن پہ مضارع کیا بنے گا جی؟ نہیں, وہ سادہ بتائیں ذرا. ینصرو کے وزن پہ یقولو.
تو یہاں پہ ایک کلیہ ہے، جب عین کلمہ حروف علت متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، جزم والا ہو، تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے دیتا ہے. یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کے تحت ہم نے کیا کیا، یہ کاف کے اوپر پیش دے دی، تو لفظ کیا بنا؟ تو آپ کے پاس دونوں لفظ آ گئے، ماضی کا بھی اور مضارع کا بھی. قال یقول، جی نہیں واو فنش نہیں ہوگی. واو فنش تب ہوتی ہے جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو ایک کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ دو ساکن نہیں ہے، لام بھی ساکن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو قال یقول، تو ہمارا لفظ یقول قال کی گردان کرے گی تو وہ کرے گی قال قال قالو قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا. یہ ہوئی فعل ماضی کی گردان. نیکسٹ ٹائم آئے گی تو آپ میں سے کوئی سنائے گا یا آج ہی کوئی سنا دے گا؟ مضارع ہے یقولو، مضارع کی گردان اس کی کیا بنے گی؟ یقولو یقولان یقولون، تقولو تقولان یقولنا، تقولو تقولان تقولون، تقولین تقولان تقولنا، اقولو نقولو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ ہے واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ. وہ ایک مذکر کہتا ہے یا کہے گا؟ کیا کہتا ہے؟ آمنا. کیا کہتا ہے؟ جی بولے. دو یا کہاں سے آ رہے ہیں؟ دو کیونکہ یہ یا کے اوپر تشدید ہے جی. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ کیونکہ اس مطلب یہاں پر دو یا ہے وہاں پہ. جی جی الناس کی بات کر رہے ہیں. یا کے اوپر تشدید ہے جی. اس کا مطلب یہاں پہ دو یا ہے. ہاں جی. نہیں وہ دو یا نہیں ہے. آپ نے نون کا اس میں ادغام نہیں کیا. اس کا نون اس یا کے اندر آ کے دو حرف بن گئے. آپ نون کو اپنی جگہ پہ نون مکمل ادا کر رہے ہیں؟ جی نہیں. ٹھیک ہے. ادغام کر کے ہم نے اس کو کس میں ڈالا؟ یا میں. تو یا ڈبل ہوا، 1.5 ہو گیا تو اس کو ڈبل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا ناقص مانا، بس آپ کے پاس ترازو جو ہے سنار والا ہے. چلو آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ آپ آگے سے مجھے کہیں گے نہیں جی یہ تو ادغام ہم نے ناقص کیا ہے، آدھا نون چھوڑا ہوا ہے آدھا یا میں ڈالا ہے. تو ٹھیک ہے آدھا ڈالا ہے پھر بھی تشدید آنی چاہیے. ایک سے تو زیادہ ہو گیا نا. میتھمیٹک رول 1.5 سے اوپر جائے گا تو وہ 2 پہ چلا جائے گا. یا ڈبل نہیں ہے، یا کے ساتھ نون ہے بیسیکلی اس کا نون ایڈیشن ہے. اچھا ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ کوسچن ہے جی. من یقول آمنا، یہ اس پہ آ جائیں جی. ابھی ہم صرف کی بات کر رہے ہیں بس. آمنا، آمنا میں روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ امن. جی امن سے ہم گردان کریں تو امنا امنا امنو امنت، آ کہیں نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ روٹ ورڈ ثلاثی مجرد سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ مزید فی کے کون سے باب سے؟ جی بولے. نہیں یہ کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے ڈائریکٹ آپ کو کہ افعل یفعل، کیونکہ ایک الف کا اضافہ کرنا ہے تو یہ کھڑی زبر ایک الف کے اضافے سے ہی ہوگی تو یہ لفظ یہ بنتا ہے امنا. صحیح ہے. ابھی یہ کیا ہوا ہے کہ تخفیف حمزہ کا قاعدہ ہے کہ اگر ساکن حمزہ کا ماقبل بھی حمزہ متحرک ہو تو اس ساکن حرکت کو ساکن حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حروف علت سے بدل دیا جاتا ہے. تو اس کو کس حرف علت سے بدلے؟ اگر دو حمزہ اس طرح اکٹھے آ جائیں، ایک ساکن اور پہلا متحرک ہو، بعد والا ساکن اور پہلا متحرک، یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اور یہ قطعی ہو. چلیں یہ بھی بات ایڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ اگر وصلی ہو تو کوئی قانون اور لگے گا. یہ قطعی ہو، یہ حمزہ قطعی ہے. باب افعال کا پہلا حمزہ قطعی ہوتا ہے. تو یہ قطعی حمزہ کے بعد اگر ساکن ہو تو اس ساکن کو یا الف سے یا واو سے یا سے بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہی کلمہ یہ اس شکل میں ہے تو یہاں پہ اس شکل میں ہے.
چلیں بات ہے نا, یہ ہے اف اعلیٰ کا اف ہے نا یہ, اور یہ یفعلو کا یف ہے, ایسا ہی ہے, صحیح ہے نا. تو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ جو دو ساکن حمزے ہیں ان کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں. تو یہ کے بعد تو واو ہونا چاہیے, تو الف کے مفتوح حرف کے بعد یہ کے بعد ایک تو آپ اپنی اردو کو پاس رکھیں, یہ نہیں ہے, یا ہے پہلی بات. دوسری, اس یا کی وجہ سے نہیں بدل رہے, میں کہہ رہا ہوں فکرہ بول رہا ہوں کہ اس کی حرکت کی وجہ سے حرکت کے موافق حرف علت میں بدلے. یہ کون سی حرکت ہے؟ پیٹرول ہے. یہ کیا ہے؟ تو کس سے بدلوں اس کو؟ اور یہاں پہ اس کی حرکت کیا ہے؟ ضمہ. تو کس سے بدلوں؟ آپ ذرا ہوش میں رہیں. افعل یفعل, امن یؤمن. تو پہلے بنا تھا امنا. امنا کو ہم نے کیا کر دیا, ابھی جس الف کے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ ہوتا ہے, تو یہ کیا بن گیا؟ آمنا. یہ اس کو ایسے پڑھیں گے آمنا. یہ از اکول ٹو, یہ دونوں سیم ہے. یہ کھڑی زبر از اکول ٹو الف مدہ, کھڑی زیر از اکول ٹو یا مدہ, الٹی پیش از اکول ٹو واو مدہ. یا کا کوئی ایگزامپل ہے جی, یا کا کوئی ایگزامپل سملر یا کے ساتھ اس یہ جو اس کی ایگزامپل یہ ہے, سیئت سورہ ملک میں آتا ہے. یہ حمزے کو کس کے اوپر لکھا گیا ہے؟ یا کے, اس کسرہ کی وجہ سے. جی کچھ کنسیپٹ کلیئر ہوا؟ انشاءاللہ کل کو پھر آ جائے گا, کل کو کیا کہ یہیں کہیں آ جائے گا. جی یہ لفظ بن گیا. یہ میں مدہ میں بیسک لرنر کے لیے پھر ایکسپلین کروں, وہ الف جس الف کا ما قبل زبر ہو وہ مدہ ہوتا ہے, جس واو کا ما قبل پیش ہو وہ مدہ ہوتی ہے, جس یا کا ما قبل زیر ہو وہ یا مدہ ہوتی ہے. تو الف مدہ کو اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں جی چلو الف کے اوپر ہی لکھتا ہوں, الف کے اوپر کھڑی زبر, ٹھیک ہے جی. اسی یہاں پہ کیا ہے, جو واو مدہ ہوتی ہے اس کے اوپر الٹی پیش, اور جو الف کے نیچے کھڑی زیر ہو وہ ای کے معنی میں آتی ہے. مطلب یہ سارے لفظ حمزہ لگا لینا, یہ بھی الف لگائیں, الف کے اوپر زبر ہے, یہ بھی الف لگا لیں. تو یہ الف پیشوا او, الف زبر الف آ, الف زیر یا ای. تو یہ الف کے اوپر کھڑی زبر ہو تو اسی کے برابر پڑھیں گے آ, الف کے اوپر الٹی پیش ہو تو اس کو پڑھیں گے او, الف کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اس کو پڑھیں گے ای. تو یہ قواعد تجوید اور قواعد عربی یہ مکس ہیں دونوں, یہاں پہ بات ہو گئی. تو آپ یہ بات کیوں میں نے ساری ایکسپلینیشن دی ہے, اس الف کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے, کہ یہ کھڑی زبر کہاں سے آئی. پہلے تو ہم نے بنایا تھا یہ لفظ, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ قانون یہی ہے نا, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اوپر والا تھا, اس کو میں نے کس کے برابر کر دیا, یہ عربی کتابوں کا طریقہ تھا, اس طرح کا حمزہ ضرور لکھتے ہیں الف کے اوپر. یہ شکل یہاں ہم نے قواعد کے ذریعے بنائی, لکھنے میں اس کو کہاں لے گئے, کتابت میں ایسے لے گئے. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ آگے آئیں جی.
یہ لفظ ہمارا بنا آمنا. تو آمنا کی گردان کریں ذرا. آمنا آمنا آمنو. ذرا آ کو لمبا کریں. آپ پڑھنے میں یہ پڑھ رہے ہیں سادہ ثلاثی مجرد میں. آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا آمنا. یہ لفظ میں جو پڑھا ہے ابھی وہ ہے آمنا. یہ اس شکل میں ہے ثلاثی مزید فی. جی ہاں یہ جمع مونس غائب کا صیغہ ہے. آگے ہے آمنت آمنتما آمنتم آمنتی آمنتما آمنتن آمنتو آمنا. یہ لفظ ہے ہمارا. اس میں اور اس میں فرق واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ جمع مونس غائب کا صیغہ ہے. یہ اس کا معنی ہے وہ سب مونس ایمان لائیں. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ متکلم جمع ہے. جی کیا معنی ہوگا؟ ہم ایمان لائے. تو ایک نون کے اوپر صرف ایک فتحہ زیادہ پڑھنے سے معنی میں تبدیلی کتنی ہوئی نوٹ کیا آپ نے؟ جب پڑھتے ہیں ہم لوگ تو اس کو ادا نہیں کرتے. ہاں جی یہ ذرا آج تک کے بعد ادا کیا کریں. انفارمیشن آ گئی نا آپ کے پاس. جی اب اس میں پورے جو ثلاثی مزید فی کی جو صفات ہیں وہ بھی اس کے اندر میں وہ موجود ہے. جی آمنا ہم ایمان لے آئے. جی نہیں حق نہیں ہے اس میں. ایک ہے آمنا خود امن میں آ جانا. ایک ہے آمنا ایمان لے آنا. ایمان لے آنا. تو باللہ کس کے اوپر؟ با حرف جر ہے اللہ. اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے. اللہ اسم ہے. با حرف جر اسم. واو عطف. با پھر حرف جر. الیوم اسم. الآخر الف لام کی وجہ سے. واو پھر عطف. ما نافیہ. ما کون سا ہے؟ یہ ما نافیہ ہے جو لیسا کی طرح عمل کرتا ہے. آپ نے مرفوعات اور منصوبات میں یہ پڑھا ہے ایک ما ہوتا ایک ہوتا ہے لائے نفی جنس اور دوسرا ہے لا و ما مشابہ لیسا. لا اور ما جو لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں یہ وہ ما ہے. لا و ما جو لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں یہ وہ ما ہے. ہم جی ہم کیا ہے جی؟ اسم. پہلی تو بات ہے اسم ہے ضمیر ہے. کون سی ہے؟ مرفوع ہے مجرور ہے منصوب ہے. منفصل ہے یا متصل ہے؟ چلے منفصل ہے. ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے. منفصل کے بعد پھر کون سی ہے جی؟ منصوب. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں منصوب ہے. اور کوئی گواہی دے گا منصوب کی؟ میں اتفاق نہیں کرتا. آپ بتائیں. اس میں ہے ہی دو منصوب اور مرفوع ہے. مضبوط ہوتا ہی نہیں. منفصل میں صرف دو ہے. شاباش انٹیلیجنٹ جواب. ٹھیک ہے منفصل میں صرف دو ہیں. ٹھیک ہے. ایک مرفوع ہوتی ہے ایک منصوب ہوتی ہے. صحیح ہے. تو منصوب کون سی ہوتی ہے؟ جو سب ہم ہوا سب. ایک منٹ جی یہ بندہ ٹھیک ٹریک پہ جا رہا ہے. جی ہوا ہما ہم جو ہے منصوب ہے. اور مرفوع کون سی ہے؟ یا کا یا. چلیں اس کو الٹ کر لیں ذرا آج کے بعد. وہ یا کا منصوب ہے. آج کے اس دورانیے کو آپ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ اس ٹائم پہ میری یہ غلطی پکڑی گئی تھی کہ مرفوع دو قسم کی ہوتی ہیں منفصل صرف دو ہوتی ہیں. اس میں مجرور نہیں ہوتی. تو منفصل میں مرفوع ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے. تو منصوب جو ہے وہ ایاہو ایاہما ایاہم ہے اور مرفوع کون سی ہے؟ ہوا ہما ہم. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتم. آپ رپیٹ کریں لیکچر کو جا کے. لیکچر نمبر شاید 6-7 ہے 8 جس میں ضمائر کی بات کی گئی ہے. تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی.
تو یہ ہے اس میں ضمیر منفصل مرفوع، مرفوع منفصل ہے. صحیح ہے جی. آگے ہے با، یہ با کو پھر حرف جر کہیں. مؤمنین ہے، مؤمن، با کو اتار دیا. مؤمنین میں سے اس کو بھی اتار دیں، یا نون کو بھی اتار دیں. یا نون اتار دوں نا. یہ میں نے آپ کو بتانا ہے طریقہ کار ڈسمنٹل کرنے کا. اس میں سے روٹ ورڈ کیا ہے؟ تو وہ ہے لفظ مؤمنین. تو یہ یا نون کس کی علامت ہے؟ اس با حرف جر کی وجہ سے مؤمنین آیا ہے، مومنون نہیں آیا. کچھ یاد آ رہا ہے آپ کے پاس؟ ابھی یہ لیکچر آپ کو یاد آنا چاہیے. من من من. تو من میں مون آئے گا، ماں نہیں، پہلے ماں نے آئے گا، پھر مونا ہوگا، پھر اس میں میں نہیں آئے گا، پھر مین آئے گا. تو اس کا بھی سیم ہوگا. تو آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ یہ کون سی ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے مؤمنین، مؤمنین، مؤمنین. تو یہ جو نین آپ نے کیا ہے اس کو اتار دیں. حرف جر کی وجہ سے یا نون لے کے آئے تھے، اس کو مجرور بنانے کے لیے یوں آپ نے اتار دیا. با ہم نے پہلے ہی اتار دیا. صحیح ہے. ابھی رہ گیا یہ میم. یہ میم کیا ہے؟ یہ میم وہ میم ہے جی اسم الفاعل بنانے کے لیے ہم نے یا علامت مضارع کو ہٹا کے اس میم کو لگایا تھا. ہم یا کو اتار کے یا واپس لے، میم کو اتار کے واپس لے آتے ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ یؤمنو، جو ہم نے یہاں پہ بنایا تھا آمنا یؤمنو. تو یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے. تو اگر یا بھی اتار دیں، یہ یا مضموم کی وجہ سے ہم نے واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے، ادروائز اس کا روٹ ورڈ ہمیں مل گیا امن. یہ حمزہ ہے، یہ میم ہے، یہ نون ہے. اس کے روٹ ورڈ یہ تین ہے. اس کی دوبارہ میں یہاں سے چلوں گا، آمنا 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 یؤمنو یؤمنان یؤمنون. ٹھیک ہے. یؤمن پہلے حرف سے، یؤمنو. تو یؤمنو کو میم سے بدلیں گے تو مؤمنو، مؤمنین، مؤمنین، مؤمنین. پتہ چلا؟ کچھ سمجھ آئی؟ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئے گا اور سمجھ آ جائے گی. جی آگے چلتے ہیں. وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ. یہ کون سا ہے جی لفظ؟ فعل ہے، مضارع ہے، فعل مضارع. ٹھیک ہے جی، بنائیں اس کو. اس کا ماضی کیا ہے؟ خدع یخدع. خدع یخدع. یہ باب فاتح یفتح سے ہے. تو یہ ہمارا لفظ سیم ہے. یہ یخادعون ہے، یخدع نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. یا کے اوپر پیش ہے یا زبر؟ ٹھیک ہے. افعال ہوتا تو وہ بنتا افعل یفعل کے وزن پہ اخدع یخدع. یخدع ہے نہیں. تفعیل ہوتا تو یہ ہوتا فعل یفعل کے وزن پہ خدع یخدع. وہ بھی نہیں ہے. باب مفاعلہ سے ہوتا فاعل یفاعل کے وزن پہ خادع یخادع. تو یہ ساری پریکٹس میں نے کی ہے نا، یہ آپ نے کرنی ہے. طریقہ بتا دیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. سر جی طریقہ آپ نے بچپن میں یاد کیے ہوئے ہیں. یہ جس کو انگلش میں ٹیبل کہتے ہیں اور پنجابی میں پہاڑے کہتے ہیں. دو طریقے سے یاد ہے. جیسے وہ یاد کیے ہوئے ہیں نا، اس طرح ان کا رٹا لگا لے. باب افعال افعل یفعل. باب تفعیل فعل یفعل. باب مفعل فعل یفاعل. جب آپ کو میری طرح اس طرح اچھی طرح رٹا لگا کے آپ محفوظ کر لیں گے نا، تو آپ کو فوراً کہیں بھی آپ کو کوئی اور لفظ نہیں کہنا پڑے گا. فوراً کریں گے آپ. خادع قاتل یقاتل، یہ وہ لفظ ہے. کمی کس میں ہے؟ محنت میں. ٹھیک ہے جی. یخادع یخادعان یخادعون. اللہ اللہ اسم ہے.
واو عطف ہے, الذین اسم ہے, کون سا موصولہ, کتنے ہیں یہ الذی, جی, آمنو فعل, کون سا ماضی, صیغہ جمع مذکر غائب. ابھی میں ٹائم بچانے لگا ہوں, آپ یاد کریں اس کو, گھر جا کے نوٹ کریں, دیکھیں. آمنا آمنا آمنو, جس کا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اسی کلمے کا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے نیچے بھی میں لکھ دیتا ہوں, یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے وما یخدعون, یہ بھی کیا ہے, نافیہ ہے. یہ واو عطف ہے اور میم نافیہ ہے, ما جو ہے. ٹھیک ہے جی. یخدعون یہ ہے خدع ثلاثی مجرد سے, خدع یخدع, فتح یفتح کے وزن پہ ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے خا دال عین, اور اس کا بھی روٹ ورڈ تھا خا دال عین. یہ تھا باب مفاعلہ سے اور یہ تھا باب فا سے, فتح یفتح سے. تو خدع یخدع یخدعان یخدعون یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ. الا حرف استثناء. انفسا نفس کی جمع ہے, اس کا واحد ہے نفس, یہ نفس کی جمع ہے انفسا. ہم اسم ہے یہاں پہ, اس میں ضمیر کون سی, متصل. ٹھیک ہے. اور مجرور, مجرور اس لیے کہ یہ اسم اور جمع اسم ہے, مضاف الیہ بن رہی ہے. وما یشعرون یہ بھی حرف عطف ہے اور ما نافیہ ہے. اور یشعرون کیا ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے شین عین را, اور یہ باب نون سے ہے. بنائے اس کے, باب نون کون سا ہے, نصر ینصر, اس سے بنائیں شعار, یشعور یشعوران, یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ سب شعور نہیں رکھتے, مطلب علم نہیں رکھتے, جیسے مرضی آپ کا کر لیں. ٹھیک ہے جی. یہاں سے ہم یہاں تک یہ کیا. ابھی ہم واپس جاتے ہیں, یہ ہمارا تھا علم صرف. ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں علم نحو. علم نحو وہ علم ہے جس میں کلمات کے آخری حرف کے اوپر حرکت کو جانا جاتا ہے. ہم نے یہ جاننا ہے الناسی کیوں ہے, ناسا کیوں نہیں ہے. ہم نے یہ جاننا ہے مؤمنین کیوں ہے, مؤمنون کیوں نہیں ہے. ہم نے یہ جاننا ہے یخادعون اللہ کیوں ہے, نلہ کیوں نہیں آیا, نلہ ہی کیوں نہیں آیا. ہم نے یہ جاننا ہے وبالیوم الآخری کیوں ہے, مل آخری کیوں نہیں ہے, مل آخرہ کیوں نہیں ہے. ہم نے یہ جاننا ہے انفسا کیوں ہے, انفسی کیوں نہیں ہے, انفسو کیوں نہیں ہے. یہ ہے علم نحو. ابھی یہ جاننے لگے ہم. صرف ہماری مکمل ہوئی. آ جائیں اس میدان میں ذرا, یہ بھی بڑا آپ کا جانا پہچانا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. جی پہلے تو یہ ہے واو عطف ہے, اور من الناس جو ہے یہ حرف جر ہے, یہ مجرور ہے. تو یہ کون سا ہے مرکب, مرکب جاری. ٹھیک ہے. من جو ہے وہ کیا ہے, نہیں جی جر کون ہے, من میں جر کون سا ہے بتائیں ذرا. من حرف موصولہ ہے, من اور من دونوں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. من موصولہ ہے. تو یہاں پہ ایک کلیہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا, یہ من جو ہے محلن مرفوع ہے. کس وجہ سے, یہ مبتدا کی جگہ پہ آیا ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے, مبتدا مؤخر ہے. یہاں پہ مبتدا کو بعد میں لکھا گیا ہے, اس کی خبر کو پہلے لکھا گیا ہے. خبر کو پہلے لکھنے کی وجہ کیا ہے, پچھلا لیکچر غور سے سنا ہے کسی نے دوبارہ جا کے. یہاں پہ میں نے ایک عبارت لکھی ہوئی تھی اس جگہ پہ کہ جب خبر جار مجرور ہو تو اس کو مقدم کر لیا جاتا ہے, بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. آج پھر سنیں, کل میں پھر سناؤں گا, پرسوں پھر سناؤں گا انشاءاللہ. آپ نے یاد تو آپ نے نہ کی تو آپ کو ہو جانی ہے. خبر جار مجرور ہو تو اس کو مقدم کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اصل میں ہے من جو من الناس لوگوں میں سے ہے, وہ
کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے. عمل کیا کرتا ہے؟ یقول، کہتا ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی معنوی طور پہ بھی من وہ شخص جو اس کے بارے خبر کیا ہے، وہ کہاں سے ہے؟ انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، کویت سے ہے، من الناس، لوگوں میں سے ہے. اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، لوگوں میں سے کوئی ایک کامن بندہ ہے، لوگوں میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیا کرتا ہے؟ عمل کیا ہے اس کا؟ یہ بات ختم ہوگی. مبتدا اور خبر، یہ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم. خبر مقدم، جار مجرور ہونے کی وجہ سے یہ خبر مقدم ہوئی ہے. یقول، کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ اس میں علامت ضمیر کیا ہے؟ جی، فعل ماضی کے اندر بھی 14 کے 14 صیغوں میں علامت ضمیر ہے. مستتر ہے. کون سی ہے مستتر؟ یقول ہے نا یہ، تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے ہوا، اس میں ہوا مستتر ہے. یقولو، تقولو، تقولو، اقولو، نقولو، مرفوع صیغے 5 ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو اس میں بالترتیب کون کون سی مستتر ہے؟ یقولو میں ہوا ہے، تقولو میں اور تقولو پھر انت، اور اقولو آنا، اور نقولو نحن. تو یہ 5 صیغوں میں 5 ضمیریں مستتر ہیں. وہ شخص ہے، وہ کون ہے؟ یہی من ایک، وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. آمنا، وہ اکیلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کہتا ہے آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی پہ. کس پر ایمان لے آئے؟ با کا مطلب پر، یہ ہے مرکب جاری. اس با نے کیا کیا؟ اللہ کو، اس با نے اللہ کو مجرور کیا ہے. نحو کے علم میں اللہ کے کسرہ آنے کی وجہ میں بتا رہا ہوں. اس کے اوپر فتحہ یا ضمہ کیوں نہیں آیا؟ یہ نصب یا مرفوع کیوں نہیں ہوا؟ اس با نے آ کے اس کو مجرور کیا ہے. تو ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور کس پر ایمان لے آئے؟ پھر با، پھر کیا آیا ہے؟ وَبِالْيَوْمِ، اس با نے آ کے یومی کیا ہے. اس با کو ہٹا دیں، الیوم الآخری، 2 اسم ہیں تو مضاف الیہ بنا، مرکب اضافی. شاباش. تو بالیوم کیا بنا؟ مرکب جاری. تو یہ دونوں اور یہ دونوں، یہ مرکب جاری اور یہ مرکب اضافی اور یہ مرکب جاری، تینوں مل کے کیا بنے؟ شاباش. یہ واو ہے. تو یہ پورے کا پورا مرکب عطفی جو ہے یہ متعلق کس کے ہے؟ آمنا کے. ہم ایمان لے آئے کس کے اوپر؟ جی، مرکب جو ہوتا ہے وہ 2 مرکب کو جوائن کرتا ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے. کوئی 2 حروف کو جوائن کر سکتا ہے، کوئی 2 اسماء کو کر سکتا ہے، کوئی 2 افعال کو کر سکتا ہے، کوئی حروف اور اسم کو کر سکتا ہے. 2 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آمنا، ہم ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر. واو، اس واو کو کہتے ہیں واو مطلب عطفی کے ساتھ ساتھ واو حالیہ بھی ہے. حال ان کا کیا ہوتا ہے؟ واو حالیہ وہ واو ہوتی ہے جو اپنے ما بعد آنے والے یا اپنے ما قبل آنے والے فاعل کا حال بیان کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے جس میں ما ہے، ان کا سٹیٹس بیان کر رہا ہے، ان کے حال. جیسے میں مثال دیتا ہوں، جا حامد راکبن، حامد آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. جب ہم نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت کیا تھی؟ پیدل چل رہا تھا، سائیکل پہ تھا، موٹر سائیکل پہ تھا، کار پہ تھا، گھوڑے کے اوپر سوار تھا. اس کی حالت کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں اس جملے کی. یہ جملہ
اس جملے میں لے جاؤں گا آپ کو بیک ٹورڈ کس میں مرفوعات اور منصوبات والے چیپٹر میں جو شاید 23 سے لے کے 28 نمبر لیکچر میں کور ہوا ہے 4-5 لیکچر میں. تو یہ ما ہے ما و مشابہ لیسا. اس کے لیے اگر ہم بات کریں تو یہ ہوتا ہے, میں آپ کو آسانی کر دوں تھوڑی سی, یہ جو لائے نفی دو ہیں لا, چلو ایسے کر لیتے ہیں, ماں کو چھوڑے نا ذرا, چلو لائے نفی جنس پہلی آیت لا ریبہ, وہ لائے نفی جنس تھا تو ریبہ با کے اوپر زبر ہے, لا و ما مشابہ با لیسا. کانا کا اسم کیا ہے, مرفوع ہے, تو اس کا اسم بھی مرفوع ہوگا. تو اس ما کے نیچے ہم نے کیا لکھا تھا, ضمیر مرفوع منفصل. تو کانا کے بعد اسم آیا ہے اللہ, مرفوع ہے ان کے نیچے, سوری ہاں جی ہوم کے نیچے, یہ ایسے کر دیتے ٹھیک ہے. تو یہ ہوم ضمیر کون سی ہے, مرفوع منفصل ہے نا. تو ما کا اسم کیا ہونا چاہیے, مرفوع ہونا چاہیے. تو یہ مرفوع ہے. جیسے یہ کیسے کان اللہ کی طرح عمل کرتا ہے نا, یہ پلیز یاد رکھیں ابھی, ان اللہ کان اللہ. تو ہوم کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ لا کیا ہے, کون سا لا ہے یہ, ایسے الٹ پڑتال کر لیں ٹھیک ہے, صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. ماں کی وجہ سے ہوم کی حرکت نہیں, ایک بات ہے, دونوں باتیں ہیں صحیح ہیں. اس ماں کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہما ہوم نہیں ہے, یہ ہوا ہما ہوم ہے, کیونکہ یہ ہوم دونوں ہمارے پاس موجود ہیں. ہما ہوم, ہوا ہما ہوم, تو کون سا ہوم ہے, اس ماں کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, اس لیے ہمیں پتہ ہے یہ مرفوع ہے, منفصل ہے. آگے یہ مرفوع ہے تو اس سے پتہ چلا یہ وہ ماں ہے جس کا اسم مرفوع ہوتا ہے, تو وہ کون سا ہے, لا و ما مشابہ لیسا. ٹھیک ہے. اس دیکھیں نا, ابھی آپ کی پریکٹیکل آ گیا, تو ابھی آپ اس لیکچر کو جا کے ذرا دوبارہ سنیں گے نا تو تھوڑا مزہ آئے گا, تھوڑی آپ کے انٹرسٹ میں اضافہ ہوگا, پتہ چلے گا کہ اس وقت جو باتیں کی تھی وہ شاید گزر گئی ہوں, کچھ کو سمجھ آئی ہو, لیکن اگر آپ اس کو سننے کے بعد ادھر جائیں گے, کلک ہی کرنا ہے نا, کون سا پیدل چل کے جانا ہے, ٹک ہی کرنا ہے نا 18 نمبر پہ 22 نمبر پہ, تو وہ آپ کے سامنے انفارمیشن آ جائے گی. جی وما ہم بمؤمنین, یہ مرکب ہے جاری, مرکب جاری ہے, اور یہ حالت کون سی ہے مرکب جاری کی, حالت نسبی. یہ ماں کی خبر بن رہی ہے, ماں کے اسم کے بارے میں خبر دے رہی ہے. ایسے کہیں تو ماں کی خبر, مقصد یہی ہوتا ہے کہ ماں کا جو اسم ہے ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, اور وہ سب کے سب ایمان نہیں لائے. وما ہم بمؤمنین, وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر, لیکن وہ خبر نہیں لائے. یہ پورا ایک جملہ بن گیا, یہ پورا کیا ہے, ایک جملہ بن گیا. جی بولیں سوال کریں. جی ادھر جو وا ہے وما ہم بمؤمنین, تو واو بھی تو ایک جی, تو واو حالیہ ہے, میں نے اس کو حالیہ لکھا ہے, عطف نہیں لکھا. پہلے صرف میں اس کو غلطی سمجھ لیں, وہاں پہ بھی مجھے حالیہ ہی لکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے, یہ مرکب توصیفی بھی ہے, بالیوم الآخری, اس کو ہم نے کیا کیا, لکھا ہے اصل میں نا, وہ اس کی آخری حرکت چونکہ سیم ہے نا تو اس لیے ہمیں نوٹ نہیں ہوا, لیکن ہے یہ اصل میں توصیفی ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, وہ سوچ کے ہم نے اس کو مرکب اضافی کہہ دیا. اچھا, اس با کے بارے میں بائے جارہ علماء لکھتے ہیں, اسی بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے با زائدہ. با زائدہ کے ساتھ لکھ کے تو وہ ساتھ میں یہ ایک جملہ بھی ایڈ کرتے ہیں, لأنه ليس في القرآن حرف زائدہ خال
من الفائدہ، یعنی فائدے کے سے خالی کوئی حرف زائدہ نہیں ہے. ولیکن هذا الباء للتوکید، با کو زائدہ کہہ کے اس کو تاکید کہا گیا ہے. یعنی با کی ٹوٹل 14 قسمیں آتی ہیں، ہے وہ با جارہ ہی ہے، با جارہ ہو کے اس کو مومنین کیا نا، تو 14 قسموں میں سے ان کو کہیں نہیں ملی، انہوں نے اس کو زائدہ لکھ کے پھر کہا کہ یہ تاکید کے لیے ہے. جزاک اللہ خیر.